بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، ماہ ذوالقعدہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ حرمت والا مہینہ اور بہت ہی پیارا مہینہ، جس میں لوگ حج مبارک کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کچھ چلے گئے ہیں، کچھ جا رہے ہیں اور کچھ جانے والے ہیں کہ حج ادا کرنا ہے۔ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنا دینے سے اس مہینے کی عظمت کو چار چاند لگ گئے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کر رہی ہوں جو ہر مہینے، جو اسلامی مہینہ ہے، اس کی چاند کی 11ویں رات سے لے کر 15ویں رات تک جو ہے یہ ایک وظیفہ بہت آسان اور بہت مختصر وظیفہ کرنا ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ حرمت والا مہینہ شروع ہے اور ساتھ ہی آگے حج مبارک کا دن آنے والے ہیں، مہینہ آنے والا ہے، تو اس مہینے سے اس وظیفے کو شروع کرتے ہیں تاکہ اس وظیفے کی برکتیں اور فضیلتیں بے انتہا اور آسانی سے حاصل ہو سکے۔ کرنا کیا ہے کہ جیسا کہ بتایا ہے کہ جو چاند کی تاریخ ہے، یعنی کہ 11ویں تاریخ، جس رات مغرب کے وقت چاند 11ویں تاریخ میں داخل ہو جائے، اس رات سے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی ایسی قسم کھائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یقیناً پسندیدہ، اور ہم لوگ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان بھی رزق روزی کے مسئلے میں ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ایسے وظائف کی تلاش بھی کرتے ہیں جس سے اللہ پاک ہماری روزی کو فراخ کر دے اور ہم کسی کے بھی آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ اللہ پاک ہمیں دینے والا بنا دے۔ تو آپ سوچئے، یہ مراد پانے کے لیے آپ ایسا وظیفہ کریں جس میں اللہ پاک خود قسم اٹھا رہا ہے۔ بہت آسان سا وظیفہ بتا رہی ہوں۔ کرنا ایسے ہے کہ جب چاند کی 11 تاریخ شروع ہو تو اس کے مغرب کے بعد سے لے کر 11ویں تاریخ کی رات جو ہے وہ فجر سے پہلے تک، فجر کی اذان سے پہلے تک آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں یا بیچ میں اٹھتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہترین وظیفہ کہ وہ تہجد کے وقت کر لیں، لیکن اگر عشاء کے بعد بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کہ مغرب اور فجر کی اذان کے درمیان جو وقت ہے، اس وقت کے میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے کرنا کیا ہے کہ بے انتہا آسان صرف 2 لفظ کا وظیفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے خوراک یعنی کہ رزق کی قسم کھائی ہے۔ کون سی؟ سورہ 3 میں والتین والزیتون، کیا خوبصورت قسم کھائی ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ تو کرنا اس طریقے سے کہ ہے جیسے آپ نماز کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں مصلی پر، تو آپ ویسے بیٹھے رہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کر لیں، دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کر لیں اور اپنے گھٹنوں کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ لیں، یعنی کہ جو سیدھا ہاتھ کی مٹھی ہے سیدھے گھٹنے پر، اور جو الٹے ہاتھ کی مٹھی ہے وہ الٹے پیر کی گھٹنے کے اوپر رکھ لیں۔ اب آپ پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ پہلے ہاتھ کی انگلی، یعنی پہلے ہاتھ جو دایاں ہاتھ ہے اس کا انگوٹھا اپنے ذہن میں رکھیں اور پڑھیں والتین والزیتون 11 بار۔ انگوٹھا پڑھ کے انگوٹھا کھول دیں، پھر دوسری انگلی سیدھے ہاتھ کی 11 بار پڑھیں، کھول دیں،
तीसरी उंगली 11 बार पढ़ें, खोल दें। चौथी उंगली 11 बार पढ़ें, खोल दें। पांचवी उंगली 11 बार पढ़ें, खोल दें। आप जो उल्टा हाथ है उसकी आपने छोटी उंगली 11 बार पढ़कर खोलनी है, छठी उंगली। फिर उसके साथ वाली उंगली और फिर दरमियान वाली उंगली 11 बार पढ़ के क्या पढ़ना है, वत्तीन व जैतून। फिर उसके साथ वाली और आखिर में अंगूठा। इस तरह पूरे दोनों हाथों पे 11-11 बार पढ़ के अब आपकी दोनों मुट्ठियाँ खुल गई हैं। अब क्या करना है, ये खुला हुए जो हाथ है आपने दुआ की सूरत में इनको ज़रा सा ऊपर अपने चेहरे से थोड़ा बुलंद आंखों के करीब जोड़ के दुआ की हालत में इन हाथों को कर लें और दोबारा 11 बार वत्तीन व जैतून पढ़ें। अब आपने इसको पढ़ लिया। अब इस हाथ को आपने दायां हाथ बाएं शोल्डर पे और बायां हाथ दाएं शोल्डर पे रखकर फेरना है। अब इसी तरह फेरते हुए अपने बाजुओं में फेरें, अपने चेहरे पे, सर पर और जहाँ तक आपका हाथ आपके बदन पे, पैरों पे, गर्दन, पीछे जहाँ भी जाता है पूरे बदन पर इसको फेर दें और दरूद इब्राहिमी या कोई सा भी दरूद 3 बार कोई सा भी दरूद आप पढ़ लें। अब उसके बाद अल्लाह ताला से आप दुआ मांग लें कि अल्लाह ये 2 अल्फाज जिसमें तूने कसम खाई है, आज इसका वजीफ़ा तेरी नज़र करती हूँ। ए अल्लाह तू मेरी रोज़ी को फराख कर दे। या अल्लाह मुझे देने वाला बना। या अल्लाह मुझे सिवाय अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना बना। या रब्बुल आलमीन तू ही मालिक, तू ही खालिक, तू ही राज़िक। तूने ही वादा किया है रोज़ी देने का, तूने ही कसम उठाई है रब्बुल आलमीन। तू मेरी रोज़ी को इतना फराख कर दे कि मैं दूसरों को देने वाली बन सकूं, दूसरों के काम आने वाली बन सकूं। या रब्बुल आलमीन कितना ही खूबसूरत वजीफ़ा है और इतना लंबा भी नहीं है, आसान सा है। और इस वजीफ़े को आप 11 तारीख, 12, 13, 14 और 15 ये इन तारीख़ों में करें और ये ज़िकात के साथ शुरू करें और इसको हर महीने करने का मामूल बना लें। आप देखिए कि क्या मौजज़ात ज़ाहिर होंगे इंशाअल्लाह ताला और कैसे ही रहमतें और बरकतें नाजिल होगी। इतना दिल को सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला से आपका जो ताल्लुक़ है वो इंशाअल्लाह ताला और मज़बूत होगा। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिए और इस वजीफ़े को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इस वजीफ़े से फ़ायदा उठा सकें और आपके लिए भी अल्लाह ताला सदका जारिया का सवाब जारी फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व कसीरा।